بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مرحبا بکم ایہا المشاہدون الکرام۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے فعل امر، امپریٹیو ورب، فعل امر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جب آپ کسی کو کسی چیز کا حکم کرتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں، تو آپ فعل امر کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو روزمرہ کی زندگی میں ان الفاظ کی، فعل امر کی، امپریٹیو ورب کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کے جو الفاظ ہیں، جو وربس ہیں، وہ پیش کر چکا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے امپریٹیو ورب فعل الامر، فعل امر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پہلے تو آپ کے سامنے ایک فارمیٹ ہے فعل امر کا، ایک پیٹرن ہے فعل امر کا، کہ اسی پیٹرن پر فعل امر آتا ہے، اور اس کے جو فارمز ہیں، اس کے جو صیغے ہیں، وہ 6 آتے ہیں۔ جو ماضی اور مضارع کے جو فارمز آپ کے سامنے بیان کیا تھا، وہ 14 آتے ہیں، 14، لیکن فعل امر کے جو صیغے ہیں وہ 6 آتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر فعل امر بنانے کا ایک قاعدہ ہوتا ہے، لیکن آپ کو میں وہ قاعدہ نہیں بتاؤں گا، بلکہ بنا بنایا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ کو صرف اسے کھانا ہے۔ اس طرح سے ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو کھانا پکانا سکھا دیا جائے، وہ پکا کے کھاتا رہے، اور ایک وہ ہے کہ آدمی کو بہترین طریقے سے بنا کر کے، پکا کر کے اس کے سامنے دسترخوان لگا کر کے رکھ دیا جائے، اب وہ مزے لے کر کے اسے کھاتا رہے۔ تو یہ بنا بنایا ہے فعل امر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب آپ کو اسے استعمال کرنا ہے، آپ کو اسے یوز کرنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے وہی پرانی بات میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، اور عربی زبان کے فروغ میں، اس کے ڈیولپمنٹ میں آپ حصے دار بنیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اذهب، اذهب واحد مذکر غائب کے لیے ہے، یہ میسکولین سنگولر کے لیے۔ جب ہم کسی ایک شخص کو بولیں گے جاؤ، تم جاؤ، تو وہاں پر ہم عربی میں جو لفظ یوز کریں گے وہ لفظ یہ ہوگا اذهب، اذهب، گو، آپ جائیے، تم جاؤ، جاؤ، یہ سب اس کے معانی ہوں گے۔ اذهب کے واحد مذکر کے لیے ہے، میسکولین کے لیے، میسکولین سنگولر کے لیے۔ اگر کسی مؤنث کو کہنا ہوا کہ آپ جائیے، تم جاؤ، تو وہاں پر اذهب نہیں استعمال ہوگا۔ کیا استعمال ہوگا وہ ابھی نیچے آئے گا۔ اگر کسی دو کو ہم کو کہنا ہو کہ آپ دونوں جائیے، تو اس کے لیے آئے گا اذهبا، اذهبا تثنیہ مذکر، یعنی ڈوئل کے لیے، میسکولین ڈوئل کے لیے۔ گو، آپ دونوں جائیے، تم دونوں جاؤ، آپ دونوں جائیں، تم دونوں جاؤ۔ انگریزی میں سب کے لیے گو 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 ہی ہوگا۔ اردو میں فرق ہے اور عربی میں بھی فرق ہے۔ اردو میں ایک کے لیے آپ جائیے، تم جاؤ، دو کے لیے ہم بولتے ہیں کہ آپ دونوں جائیں، اگر 2 شخص ہے تو، یا تم لوگ جاؤ، یہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اذهبا، گو، آپ دونوں جائیں، تم دونوں جاؤ۔ اذهبوا، 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 گو، آپ سب جائیں، تم سب جاؤ۔ تو یہ تینوں میسکولین کے لیے ہے، پہلا والا سنگولر کے لیے، دوسرا والا ڈوئل کے لیے، اور تیسرا والا اذهبوا پلورل کے لیے، میسکولین پلورل کے لیے۔ اب رہی مؤنث کی بات، تو اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اذهبی، کسی مؤنث کو کہنا ہو، فیمینین کو کہنا ہو، کسی استری کو کہنا ہو کہ آپ تشریف لے جائیں، آپ جائیے، تم جاؤ، تو وہاں پر جو لفظ ہم یوز کریں گے وہ ہے اذهبی، اذهبی۔ زال کو جو پروناؤنس کرتے ہیں، وہ زبان کی نوک کو نکال کر کے اوپر کے سامنے کے جو دانت ہے اس کے بیچ میں پھنسا کر کے زال کا تلفظ نکلتا ہے، زال۔
اذهبی، زبان کی نوک کو سامنے کے اوپر اور نیچے کے دانتوں کے بیچ میں زبان کو رکھ کر کے ذال ہم بولتے ہیں. اذهبی گو آپ جائیں یا آپ جائیے، تم جاؤ، کوئی ایک مؤنث کے لیے، فیمینین کے لیے. دو ہے تو اس کے لیے اذهبا، اذهبا تثنیہ مؤنث، فیمینین ڈوئل کے لیے گو آپ دونوں جائیں، تم دونوں جاؤ. اذهبن، اذهبن گو آپ سب جائیں، تم سب جاؤ، آپ سب جائیے، تم سب جاؤ. دیکھا آپ نے؟ اس طرح سے عربی میں اگر کسی کو ہم آرڈر دیں گے، حکم دیں گے، امپریٹیو ورب یوز کریں گے، فعل امر یوز کریں گے تو وہ اس طرح سے ہوگا. لہٰذا عربی اور انگریزی میں فرق ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اردو میں ہم دیکھیں تو صیغے میں کچھ ہم کو مماثلت اور یکسانیت نظر آ رہی ہے کہ اذهب کے لیے آپ جائیے، تم جاؤ، مطلق ہے، کوئی ایک لفظ نہیں ہے. اذهبا کے لیے آپ دونوں جائیں، آپ تم دونوں جاؤ. اذهبوا آپ سب جائیں، تم سب جاؤ. اذهبی آپ جائیں، تم جاؤ. اذهبا آپ دونوں جائیں، تم دونوں جاؤ. اذهبنا آپ سب جائیں، تم سب جاؤ. انگریزی میں سب کے لیے گو 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 گو. یہ ایک فارمیٹ ہے امپریٹیو ورب کا. جتنے بھی امپریٹیو ورب ہیں وہ اسی وزن پیٹرن پر آئے گا. وہ امپریٹیو ورب، حالانکہ اس تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو پہلے سے کچھ آتی ہے تو اس کے لیے یہ بات کرامت ثابت ہوگی کہ جو 3 حرفی فعل ہوتا ہے، 3 حرفی فعل سے جو فعل امر بنے گا وہ اسی پیٹرن پر ہوگا. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ 3 حرفی فعل سے جو امپریٹیو ورب بنے گا وہ اسی پیٹرن پر ہوگا. ہم تو یہاں آپ کو بنا بنایا پیش کر رہے ہیں تو نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا 3 حرفی اور 4 حرفی اور 5 حرفی کا، لیکن پھر بھی آپ کے سامنے وہ بات رکھ دیا ہوں. تو یہ پیٹرن آپ یاد رکھیں، اس پیٹرن پر ہی دوسرے ورب سے امپریٹیو آئے گا، وہاں آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا. آپ اسے بار بار سنیں اور اسے یاد کر لیں اور یوز کریں. سب سے امپورٹنٹ ہے یوز کرنا. اگر آپ یاد نہیں بھی کریں گے، اگر آپ یوز کریں گے تو وہ چیز آپ کو یاد ہو جائے گی. تو یوز بہت ضروری ہے. اور کسی چیز کو یاد کرنے، اگر یاد ہے تو اس کو محفوظ کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے استعمال کرنا. اگر آپ نے کسی چیز کو یاد کر لیا اور اگر آپ اسے یوز نہیں کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کے ذہن سے نکل جائے گی، آپ بھول جائیں گے. تو کسی چیز کو محفوظ کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے اسے استعمال کرنا، تبھی وہ چیز آپ کے اندر محفوظ رہے گی اور آپ کے ذہنوں میں تازہ رہے گی. کوئی علامہ ہے اپنے وقت کا، اگر وہ چیزوں کو یوز کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ اپنے وقت کا جو ہے جاہل بن جائے گا. وہ اپنے وقت کا علامہ اگر یوز کرنا چھوڑ دیتا ہے چیزوں کو تو دھیرے 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 اس کا علم جو ہے ضائع ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، ذہن و دماغ سے محو ہوتا چلا جاتا ہے، مٹتا چلا جاتا ہے. اور ایک کم علم آدمی وہ اپنے علم کا استعمال کرتا رہتا ہے اور اتنا ازبر ہو جاتا ہے اس کا علم کہ وہ علمی حلقوں میں ایک اچھا عالم تصور کیا جانے لگتا ہے. تو یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ صرف اسی لیے، اس کی امپورٹنس اور اہمیت کو بتانے کے لیے یہ جو آپ کے سامنے لفاظی کی ہے. وہ لفاظی کا مقصد یہی ہے کہ امپورٹنس اور اہمیت آپ کے سامنے آ جائے. اب آپ دیکھیے جو پیٹرن آپ کو بتایا گیا تھا اسی پیٹرن پر دوسرا جو ہے امپریٹیو ورب اور فعل آپ کے سامنے ہے. ایتی کم آئیے، ایتیا آپ دونوں آئیے، ایتو آپ سب آئیے، ایتی آپ آئیے مؤنث کے لیے ہے، ایتیا آپ دونوں آئیے، ایتینا آپ سب آئیے. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ جمع مؤنث کے لیے. وہی ترتیب رہے گی جو اوپر آپ کو پیٹرن میں بتایا گیا تھا. ایتی واحد مذکر
کے لیے ہے، ائتیا تثنیہ مذکر کے لیے، ائتو جمع مذکر کے لیے، ائتی میسکولن سنگولر، ائتیا میسکولن ڈوئل، ائتو پلورل ڈوئل، پلورل میسکولن پلورل کے لیے، ائتی فیمینن سنگولر، ائتیا فیمینن ڈوئل، ائتین پلورل فیمینن پلورل کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو ائتی آپ آئیے ایک کے لیے، ائتیا آپ دونوں آئیے، ائتو آپ سب آئیے، اور یہ تینوں مذکر کے لیے، ائتی آپ آئیے ایک مؤنث کے لیے، ائتیا آپ دونوں آئیے، ائتین آپ سب آئیے۔ انگریزی میں سب کے لیے کیا آئے گا؟ کم 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 کم۔ جی جی آپ آئیے، جی آپ دونوں آئیے، جی او آپ سب آئیے، جی ای یہ دیکھیے مؤنث کے لیے نیچے والا، جی ای آپ آئیے، جی آپ دونوں آئیے، جی ای ن آپ سب آئیے۔ کم یہ جو اوپر آیا تھا ائتی ائتیا ائتو وہ اور یہ دونوں سینونیم ہے، مترادف ہے، دونوں کے معنی ایک ہیں۔ آپ ائتی استعمال کریں یا جی استعمال کریں، دونوں کا معنی ایک ہی ہوگا۔ یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، ائتی اور جی کا معنی ہے کم، آئیے آپ آئیے۔ البتہ ہم کسی کو جو بلاتے ہیں اس وقت جو بہت زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے وہ ہے تعال تفضل، تعال تفضل۔ جب ہم کسی کو بلاتے ہیں تشریف لائیں آئیے، تو وہاں پر یہ لفظ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں، لیکن جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ ہے تعال تفضل، تشریف لائیں آئیے۔ آگے بڑھتے ہیں، ارجع ارجعا، ارجع ارجعا، ارجعو، یہ رجع یرجعو سے ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی ارجع ہو کوئی لفظ، اور جیسے اوپر تھا اذهب، ارجع اسی پیٹرن پر ہے یہ، اور کوئی ائتی جی ہو، ارجع ارجعا ارجعو، ارجع آپ لوٹیے ایک کے لیے، ارجعا آپ دونوں لوٹیے، ارجعو آپ سب لوٹیے۔ میننگ میں نے صرف اوپر کا ترجمہ کیا ہے، ارجع ارجعا ارجعو، ارجعی یہ مؤنث کے لیے ہے، آپ خود اس کا ترجمہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، ارجعی ارجعا ارجع ارجعنا ارجعنا یہ مؤنث جمع کے لیے ہے۔ کم بیک ریٹرن، کم بیک ریٹرن واپس جائیے، لوٹ جائیے، ارجع لوٹ جائیے۔ کل کلا کلو، کل آپ کھائیے، کلا آپ دونوں کھائیے، کلو آپ سب کھائیے۔ قرآن میں آیا کلو واشربو وتمتعو، کھاؤ پیے اور موج کرو۔ کلی مؤنث کے لیے، کلا دو کے لیے آپ دونوں کھائیے، کلنا آپ سب کھائیے۔ ہیو فوڈ ایٹ کے معنی میں، ہیو فوڈ ایٹ، کل کلا کلو، کلی کلا کلنا، ہیو فوڈ ایٹ، آپ کھائیے آپ دونوں کھائیے آپ سب کھائیے۔ نیچے کا بھی معنی وہی ہوگا، لیکن نیچے والا مؤنث کے لیے، اوپر والا مذکر کے لیے۔ کل کلا کلو یہ مذکر کے لیے ہے، میسکولن کے لیے، کلی کلا کلنا یہ فیمینن کے لیے ہے، مؤنث کے لیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے سمجھ میں بات آ رہی ہوگی۔ ہیو فوڈ ایٹ۔ اشرب اشربا اشربو، اشرب ڈرنک، اشرب ڈرنک، اشرب آپ پیجئے، اشربا آپ دونوں پیجئے، اشربو آپ سب پیجئے۔ یہ تینوں کیا ہے؟ مسکولین کے لیے ہے، مذکر کے لیے۔ اشربی مؤنث کے لیے، کسی مؤنث کو کہیں گے، فیمینن کو، استری کو، تو کہیں گے اشربی، نوش فرمائیے، پیجئے۔ اشربی الشاء، چائے نوش فرمائیے۔ اشربا آپ دونوں پیجئے، اشربنا آپ سب پیجئے۔ انگریزی میں ڈرنک، ڈرنک دا ٹی، ہیو اے ٹی وغیرہ، ٹیک ٹی، یہ سب معنی ہو جائے گا اس کا وہ انگریزی کے حساب سے۔ اجلس اجلسا اجلسو،
یہ تینوں پیٹرن آپ کو پتا ہے. اجلس آپ تشریف رکھیں، آپ بیٹھیے، آپ بیٹھیے، آپ بیٹھیں. اجلسا آپ دونوں بیٹھیں، اجلسو آپ سب بیٹھیں. یہ تینوں مذکر کے لیے ہے. پہلا والا سنگولر کے لیے، دوسرا والا ڈوئل کے لیے، اور تیسرا والا پلورل کے لیے. اجلسی آپ تشریف رکھیں، آپ بیٹھیے. فیمنن کے لیے اجلسا آپ دونوں بیٹھیں، اجلسنا آپ سب بیٹھیں، آپ سب تشریف رکھیں. ہیو اے سیٹ، سٹ ڈاؤن، ٹیک اے سیٹ. یہ سب معنی اس کا ہوگا. قم قمے قمو، قمی قمے قمنا. قم آپ کھڑے ہوئیے، قمے آپ دونوں کھڑے ہوئیے، قمو آپ سب کھڑے ہوئیے. قمی آپ کھڑے ہوئیے، قمے آپ دونوں کھڑے ہوئیے، قمنا آپ سب کھڑے ہوئیے. اوپر والا 3 میسکولین کے لیے، مذکر کے لیے. نیچے والا 3 قمی قما قمنا مؤنث کے لیے، فیمنن کے لیے. پہلا والا سنگولر کے لیے، دوسرا ڈوئل کے لیے، تیسرا پلورل کے لیے. یہ پہلے ہی سمجھا چکا ہوں. ریپیٹیشن اس لیے کر دے رہا ہوں تاکہ بات ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے. قف کسی کو کہنا اٹھا لیے، رکیے تو کہیں گے قف. قفا قفو، قفی قفا قفنا. قف آپ رکیے، قفا آپ دونوں رکیے، قفو آپ سب رک جائیے، تم سب رک جاؤ، تم سب ٹھہرو، تم سب رکو. قفی آپ رکیے، قفا آپ دونوں رکیے، قفنا آپ سب رکیے. انگریزی میں سب کے لیے ہوگا اسٹاپ. 1 2 3 مذکر مؤنث میسکولین فیمنن سب کے لیے اسٹاپ، رک جاؤ. مجھے امید ہے کہ یہ الفاظ آپ کے روزمرہ کی زندگی میں کافی معاون ثابت ہوں گے. بقیہ امپریٹیو وربز میں آپ کے سامنے اگلے ویڈیو میں لے کر کے جلد ہی حاضر ہوں گا. مع السلامہ، خدا حافظ.